نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض وعن ابي عبيدة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الصيام جنة ما لم يخرقها او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ ناظرین گرامی، میں نے جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اے ایمان والو، تم اپنی کمائی میں سے عمدہ چیزیں خرچ کرو اور خرچ کرو ان میں سے بھی جو میں نے تمہارے لیے زمین سے پیدا کیا۔ اب خرچ کرنے کے مختلف مواقع ہیں اور مختلف لوگ ہیں جن کے اوپر یہ خرچ کیا جائے۔ اب جن حالات سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، ہمیں دو قسم کے حالات کا سامنا ہے۔ ایک تو لاک ڈاؤن بھی ہے، دوسرا رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے۔ اب رمضان المبارک کے مہینے میں لوگ عام طور پر کام کاج نہیں کرتے، اور جو لوگ کام کاج کروانے والے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں کرواتے کہ رمضان کے بعد کرائیں گے۔ تو اس لیے غریب آدمی جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہتا ہے، کام کاج ہوتا کوئی نہیں ہے، نہ وہ کر سکتا ہے، تو اس لیے ان کی مدد کی جائے۔ اور دوسرا، جو کچھ لوگ کام کرنے نکلتے ہیں تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے وہ کام بھی نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان مواقع کے اوپر خرچ کیا جائے۔ یہی ہے انفقوا من طیبات ما کسبتم، تم خرچ کرو اپنی عمدہ چیزوں میں سے۔ تو اب ان مواقع کے اوپر خرچ کیا جائے، غریب لوگوں کی ان کی جو پریشانیاں ہیں ان کو مد نظر رکھا جائے، اور ہر علاقے والے جو ہے اپنی ایک ٹرسٹ بنائیں جس کے زیر نگرانی غریبوں کے گھروں میں راشن پہنچایا جائے۔ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ذکر کی ہے۔ حضرت ابی عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ ڈال ہے آدمی کے لیے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اب روزہ ڈال ہے، اس کا کیا مطلب؟ تو ایک حدیث میں ہے کہ یہ ڈھال ہے اللہ کے عذاب سے۔ دیکھیں، جس طرح میدان جنگ کے اندر انسان کے اوپر اگر کوئی وار کرتا ہے تو وہ سامنے ڈھال کرتا ہے تو اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، تو اسی طرح یہ روزہ ڈال ہے اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچانے کا۔ دوسرے حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ روزہ ڈال ہے جہنم سے بچانے کا۔ تو ڈال کب تک ہے؟ جب تک اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ اب پھاڑ ڈالنے کا کیا مطلب روزے کو؟ تو حدیث میں آتا ہے کہ روزہ پھٹ جاتا ہے جھوٹ سے اور غیبت سے۔ اب ایک آدمی روزہ رکھا ہے، جھوٹ، سارا دن جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے، تو بعض علماء تو فرماتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے روزہ اس طرح ٹوٹ جاتا ہے جس طرح پانی پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن جمہور فرماتے ہیں کہ روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے، البتہ روزے کی جو برکات ہیں مومن کو ملتی ہیں وہ آدمی اس سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اب روزہ ڈال تب تک رہے گا جب تک ہم اس کو پھاڑیں گے نہیں۔ اب اس کا ایک آسان حل یہی ہے کہ رمضان کے اندر ہم اپنی محفلیں، ہم اپنی مجلسیں ان کو کم کر دیں۔ جن لوگوں کے ساتھ ہم 2-2 گھنٹے بیٹھتے تھے، محفل مجلسیں کرتے تھے، اب وہ چھوڑ دیں۔ صبح سحری کریں، اس کے بعد تلاوت، سونا، اپنے معمول ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں، اس کے مطابق ہم چلیں تو ہم ان گناہوں سے بچ جائیں گے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کا ہم مصداق بن جائیں کہ روزہ ڈال ہے، اس وقت تک ہمارے لیے روزہ ڈال بنے گا۔ اس کے علاوہ ہم مسائل رمضان پہ آتے ہیں، تو آج ہم ان وجوہات کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔
تو ان میں سے جو پہلی وجہ ہے ناک اور کان میں دوا ڈالنا. کسی آدمی نے ناک میں دوا ڈالی، ٹھیک، ناک میں زخم وغیرہ تھا یا کان میں زخم تھا، اب اس میں دوا ڈالی تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. دوسری چیز جس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی نے قصدن منہ بھر کر کے کر لی. اب قصدن منہ بھر کر کے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، آدمی اپنے حلق کے اندر انگلی مارے تو اس کو کے آئے گی. اب یہ کہ اتنی آئی کہ منہ بھر گیا. اب منہ بھرنا کس کو کہتے ہیں؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ منہ بھرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو روکنا چاہیں کہ کو تو روک نہ سکے، بلکہ وہ بے ساختہ ہو کر آپ کے منہ سے نکل جائے تو اس کو کہتے ہیں منہ بھرنا. تو اگر آدمی نے اپنے حلق کے اندر یا کسی اور طریقے سے زبردستی جان بوجھ کر اپنے آپ سے قے نکلوائی اور وہ قے منہ بھر کر ہوئی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا. اس کے علاوہ تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی وضو کے لیے یا اس طرح گرمی تھی کلی کر رہا تھا، اب کلی کرتے وقت تھوڑا زیادہ مبالغہ کیا تو اس کی وجہ سے نیچے حلق میں پانی آ گیا، اب اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا حلق میں پانی آنے سے. چوتھی چیز، شادی شدہ آدمی تھا، اس نے اپنی عورت کو چھوا اور چھونے کے ساتھ اس کا انزال ہو گیا تو اس سے بھی اس آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا. پانچویں چیز، آدمی نے کسی ایسی چیز کو کھا لیا جس کو عادتاً کھایا نہ جاتا ہو، مثلا لکڑی ہے، پتھر ہے، درخت ہے، اس طرح کی چیزیں جو عام طور پر کھائی نہ جاتی ہوں، اس آدمی نے ان چیزوں کو کھا لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ چار چیزیں ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اس کے بعد پانچویں چیز، آدمی نے صبح صادق ہونے کے بعد سحری کر لی، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ وقت تو صبح صادق سے پہلے تھا کہ اس نے صبح صادق کے بعد سحری کی تو روزہ ٹوٹ گیا. چھٹی چیز، ایک آدمی ہے وہ بادل وغیرہ ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ غروب آفتاب ہے، آفتاب غروب ہو چکا ہے نہیں ہے. اب آدمی یہ سمجھا کہ یار آفتاب غروب ہو چکا ہے، سورج ڈل چکا ہے، اس نے افطاری کر لی. اس کے 5-10 منٹ بعد جب اس نے وقت کو دیکھا تو اس کو پتہ چلا کہ وقت تو ابھی باقی ہے، ابھی بھی وقت رہتا ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ غروب آفتاب سے پہلے اس نے افطاری کر لی تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا. تو یہ چند وجوہات ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس روزے کی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا. میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں گے، کیونکہ عوام الناس ان چیزوں سے خبردار نہیں ہوتی، تو اب ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا ان مسائل کا، تو ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارا روزہ ہے یا نہیں. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہمارا روزانہ کا درس آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.